مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارتی جبر کا سامنا کر رہی ہیں، تاہم بی جے پی حکومت نے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں میں تیزی لائی ہے اور کشمیریوں کی آزادی کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت کشمیریوں کے حق خودارادیت کی جدوجہد کو دبانے کے لیے کالے قوانین کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی فوجیوں، پولیس اہلکاروں اور نام نہاد تحقیقاتی اداروں کو کالے قوانین، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ اور یو اے پی اے جیسے کالے قوانین کے تحت وسیع اختیارات حاصل ہیں، جن کے تحت وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہیں۔ کشمیریوں کو ڈرانے، دھمکانے اور انہیں تحریک آزادی سے دور کرنے کے لیے جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی املاک ضبط کی جاتی ہیں۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کشمیریوں کو تحریک آزادی سے وابستگی کی پاداش میں بڑے پیمانے پہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ حریت رہنماؤں، کارکنوں، طلباء، وکلاء، علماء، صحافیوں، حتیٰ کہ انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیری اس وقت بھارتی جیلوں میں بند ہیں۔ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا کالا قانون یو اے پی اے انسانی حقوق کے محافظوں اور سول سوسائٹی کے اراکین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے ہی نافذ کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر میں اختیارات کے غلط استعمال نے خطے کو مزید بے یقینی اور لا قانونیت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے اور اس وقت خطے میں سیاسی و انسانی حقوق کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہے۔ کشمیری انصاف اور وقار کے انہی بنیادی حقوق کے مستحق ہیں جو دنیا میں کسی بھی شخص کو حاصل ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کشمیر مکمل طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے فوجی طاقت اور کالے قوانین کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنی فوجی پالیسی ترک کر کے مسئلے کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل کی طرف آئے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ علاقے میں انسانیت سوز سخت قوانین کو منسوخ کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔